الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ اس مضمون سے متعلق حدیث مبارکہ کے اس مضمون سے متعلق شاید 2 مرتبہ پہلے بھی تفصیل سے بات ہو چکی۔ آج قدر اختصار کے ساتھ آج بھی تھوڑی سی گفتگو مطلوب ہے۔ جو مضمون چل رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون افضل الصدقۃ ان تشبع کبیدا جائعا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نیکیوں میں سے بڑی نیکی، بھلائیوں میں سے بڑی بھلائی، خیر کے کاموں میں سے بڑا خیر کا کام، مقبول اعمال میں سے کوئی ایک قبول ہونے والا عمل، ان تشبع کبیدا جائعا، کسی بھوکے کا پیٹ بھرا دیا جائے، کسی بھوکے کی بھوک کو ختم کر دیا جائے، اس کو اس قدر کھانے پینے کو دے دیا جائے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ایک بات تو جو حدیث مبارکہ کے ذیل اور تائید میں ہمیشہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے، پہلے بھی آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کے مضمون کو جوں کی توں دوسروں تک پہنچانا، کم از کم ایک آدمی کو کہ بھئی حدیث کے ذیل میں مضمون آیا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی، اس لیے آپ کو چند منٹ کی کارگزاری سنا رہا ہوں، آپ بھی آگے چند منٹ کی کارگزاری کسی کو سنا دیجئے تاکہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اور عمل وجود میں آ جائے۔ جو مضمون میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ آپ آگے بتا دیجئے گا، تو انشاءاللہ حدیث مبارکہ بھی زندہ ہو جائے گی اور آج کا خاص مضمون بھی پہنچ جائے گا۔ تو بھئی جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ان تشبع کبیدا جائعا، بھوکے کی بھوک کو ختم کر دینا، یہ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اور یہ کب پتہ چلتا ہے؟ اس کی 2 صورتیں۔ ایک صورت یہ کہ کسی بھوکے کو بلکتا دیکھ لے، کسی بھوکے کو، بھرے پیٹ کا آدمی بلکتا، پریشان ہوتا، مانگتے، طلب کرتے، اظہار کرتے دیکھ لے تو تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اور یا اس سے بھی زیادہ جب آدمی خود بھوکا ہو، خود بھوک میں مبتلا ہو تو اسے احساس ہوتا ہے بھوک کیا چیز ہے۔ اور یا کسی بیمار کو بیماری میں پریشان ہوتا دیکھ لے اور پھر کبھی وہ بیماری میں خود مبتلا ہو جائے تو اسے اس وقت بھی اس تکلیف کا، شدت کا احساس دوبالا ہو جائے گا کہ وہ سال پہلے ایک آدمی اسی بیماری میں بلک رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ بھئی بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا کام آپ کی خدمت نماز پڑھانا ہے، تو بہت سارے لوگ کہ بھئی یہ تکلیف ہے، نماز کے بعد دعا کر دیجیے گا۔ تو کبھی کسی موقع پر کسی نے کہا تھا کہ بھئی دعا کیجیے گا، نمازوں کے بعد دعا کروا دیں، وہ گردے میں پتھری ہو گئی ہے، کسی کے لیے دعا کروائی ہوگی، پھر اس نے دوبارہ وہ آپ دعا کروا دیجیے گا۔ تو پہلی دفعہ ہم بھول گئے، دوسری دفعہ موقع نہیں ملا، تیسری دفعہ پھر کبھی، تو میں کہا بھائی گردے میں پتھری تو ہے اللہ کے بندے، اس میں ایسی کیا پریشانی، کر دیں گے، منع تو نہیں کر رہے انشاءاللہ۔ وہ پہلی دفعہ بھول گئے تھے،
دوسری دفعہ موقع نہیں تھا، کوئی سری نماز ہوگی تو تیسری دفعہ میں دعا کا اہتمام کر لیا. تو بہرحال بار بار کہنے پر مجھے بھی یاد رہا کہ وہ گردے میں پتھری ہو گئی ہے. مگر بھائی دیکھیں تکلیف تو اپنی جگہ ہے، انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے، پریشان نہ ہو. کہا مولوی صاحب آپ کو نہیں معلوم کیا ہوتا ہے گردے کی تکلیف؟ میں کہا بھائی یقیناً نہیں معلوم لیکن دعا کریں. جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس دن سمجھ میں آئی جس دن مولوی صاحب اپنے بیڈ سے 3 فٹ اوپر اچھل رہے تھے گردے کی تکلیف میں. اس دن سمجھ میں آئی گردے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، پتھری کیا ہوتی ہے. جیسے چبھتی ہے تو آدمی ہاتھوں سے نکل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا، اچھا ہے کتنی دیر، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 3 منٹ، 10 منٹ. تو 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اس وقت، اور ہمیں تو سمجھ میں آ گئی کہ گردے کی تکلیف کسی نے بتائی تھی کہ پتھری کیا ہوتی ہے، چبھتی ہے. گردے میں چبھتی ہے کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سمجھ میں آ گئی کہ قیامت کیا ہو سکتی ہے. اس وقت آدمی، مسلمان آدمی موت نہیں مانگتا، لیکن اس کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے اللہ اس سے موت بہتر ہے، اس تکلیف سے. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا نہیں، ہم تو آپ کو اپنا تجربہ بتا رہے. تو جب پتہ چلا کہ بھئی اچھا یہ جو چبھن ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو سوئی لگ رہی ہے، یہ گردے میں پتھری ہے. بلا مبالغہ میں آپ سے یہ، اس میں کوئی تصنع بناوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں. آدمی بیڈ سے 2 اور 3 فٹ اوپر اچھلتا کہ کیا ہو گیا تھوڑی دیر میں، بھائی مجھے نہیں معلوم کیا ہو گیا. لیکن گردے کی تکلیف اور پتھری کی تکلیف ایسی ہے. ہمیں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے شاہ فیصل کالونی میں شوکت میموریل ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی، 50 کے قریب اس کی عمر ہوگی، وہ جس فلور پہ تھا وہ پورا فلور پریشان تھا اس کی آوازوں سے، اس کی چیخ و پکار سے. وہ بلا مبالغہ، میں صرف اللہ نہ کرے کسی مسلمان کی بے کرامی نہ ہو، ہمارے پاس الفاظ کا استعمال اور تفہیم کے لیے انسب، مناسب اور لائق الفاظ نہیں ہیں، اس لیے مجبور ہیں یہ چند جملوں پر کہ وہ اس کے اس مضمون کو کوریج دینے کے لیے کن الفاظ کا استعمال کیا جائے. اس لیے مجبور ہیں چند الفاظ کے استعمال. اس پورے فلور پر سارے لوگ جو اٹینڈنٹ تھے وہ اپنے اپنے کمروں سے باہر آ گئے. مریض مجبور تھا، وہ نکل نہیں سکتا تھا، آ نہیں سکتا تھا، بیڈ اور آئی سی یو سارے مضامین اور ساری ڈرپس چھوڑ نہیں سکتا تھا، ورنہ وہ بھی باہر آ جاتا. اس قدر خطرناک چیخیں، ایسی چیخیں جیسے کسی جانور کی چیخیں. ہم ایک موقع پہ وہاں سے گزرے تو ایسے سجدے میں پڑا تھا، 50 سال کا آدمی. مجھے لوگوں سے کیا ہے، لیکن کوئی آدمی اس کے قریب رک نہیں رہا تھا اس کی چیخوں کی وجہ سے. اس کا پیشاب رکا ہوا تھا، بہرحال سبھی وہاں ہسپتال میں تو سبھی کسی نہ کسی کام سے، تو ہم بھی تکلیف کیا کر سکتے تھے. عملہ ہے، ڈاکٹر ہیں، آپریشن تھیٹر ہے، ساری چیزیں. اب اٹینڈنٹ کیا کرے گا وہاں جا کے؟ تو اس کی تکلیف دیکھ کر باہر وہاں سے گزر گئے. تھوڑی دیر میں واپس آئے تو آدمی بالکل سکون میں تھا، اور بلا مبالغہ بہت بڑی جگہ میں اس کا یورین پاس ہو گیا تھا، تو وہ اسی میں پڑا ہوا تھا. تو اب صفائی کرنے والے آتے، لیکن لوگ اس کی چیخوں سے پریشان ہوا، کہا تھوڑی دیر اس کو سکون میں رہنا. اس کا پیشاب پتہ نہیں کب سے رکا ہوا، چیخیں مارا. جب یورین پاس ہو گیا سکون میں آ گیا. اتنا پیشاب تھا کہ محسوس ہو رہا تھا یہ کئی جانوروں کا پیشاب ہے، کسی انسان کا پیشاب نہیں تھا. اتنی بڑی جگہ میں جہاں اس کا یورین پاس. تو جب کسی آدمی تکلیف میں مبتلا ہو، یہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لے تو فیصلہ کر سکتا ہاں یہ تکلیف ہو سکتی ہے. آئیے اب مضمون کی طرف. مضمون یہ میرے محترم، اتوار کے روز محمد بن قاسم مسجد سے قریب 24 25 26 ساتھی 3 سواریوں میں
ایک بڑی کوثر اور 3 چھوٹی گاڑیوں میں آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے ان مسلمانوں کے پاس گئے تھے جو کبیدن جائین او کما قال علیہ السلام، ایک ٹائم کا کھانا نہیں، بھوکے پیٹ کی بھوک کو ختم کرنا نہیں، ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں، لقمہ لقمہ۔ صحت مند آدمی اگر تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھائے تو کم از کم 20 سے 22 لقمے لیتا ہے، وہ اعتدال کے ساتھ کھائے، تھوڑی سی بھوک چھوڑ کر کھائے تو 20-22 لقمے کنٹرولڈ، طبیعت کے ساتھ 30 اور 35، اور یہاں تک تو 40 سے 45 لقمے لیتا ہے آدمی ایک کھانے میں۔ اور اگر کبھی اس کی من پسند ڈش ہو تو پھر یہی لقمے ڈشز اور ڈونگوں میں بدل جاتے ہیں، تو پھر 10 دفعہ ڈونگے آتا ہے، 20 دفعہ آتا ہے، 25 دفعہ ڈشیں آتی ہیں۔ اور اگر من پسند کوئی ڈش ہو تو پھر لقمے نہیں ہوتے، پھر ڈشز ہوتی ہیں، لے آؤ بھائی، گرم لے آؤ، ٹھنڈا لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ کر لو، وہ کر لو۔ تو چند لقمے نہ ایک ایک لقمے کو ترستا دیکھا ان آنکھوں سے۔ جہاں یہ راشن تقسیم ہو رہے تھے، ہم گئے تھے سندھ میں، حیدرآباد سے آگے خیبر کے علاقے میں، اور اس سے آگے پھر میرپور خاص کے علاقے میں۔ پورا سندھ سب ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، آدھے سے زیادہ ملک ایک لقمے کے لیے ترس رہے۔ ہم نعمتوں میں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے، ہم موج میں ہیں، ہم تو بہت موج کر رہے ہیں۔ وہ تو جس کھانے کو ترس رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ایک ایک گھر نہیں، ایک ایک آدمی ضائع کر رہا ہے، جس کو وہ ترس رہے ہیں، جس کے لیے وہ لائنیں لگا رہے ہیں۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہا، ایک ایک آدمی اتنا روزانہ ضائع کر رہا ہے۔ صبح ناشتے میں، بریک فاسٹ میں کچھ کھایا، کچھ ضائع کر دیا، جو ٹھنڈا ہو گیا ڈالو ڈسٹ بن میں، ماسی آئے گی اس کو دے دینا، فقیر آئے گا اس کو دے دینا۔ دوپہر میں کھانا کھایا، کچھ کھایا کچھ چھوڑ دیا، کچھ ٹھنڈا ہو گیا گرم کھا لیا، ٹھنڈا چھوڑ دیا، باہر کھایا، اندر کھایا، کہیں کھایا، ضائع کیے بغیر نہیں اٹھے۔ جہاں کہیں راشن کی تقسیم، وہاں پر صبح 7 بجے سے لوگ بیٹھے ہیں، اب پورے دن میں اگر نہیں تقسیم ہوگا تو رات کو 8 بجے تک وہ آپ کے دروازے پر بیٹھے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی۔ لینے والے تو بیٹھے ہیں، جو کل تک دے رہے تھے وہ بھی بیٹھے ہیں، جو کل تک دے رہے تھے وہ بھی بیٹھے ہیں۔ صرف ایک وزٹ میں سینکڑوں لوگ آ رہے تھے، کوئی گاڑیاں لے کر، کوئی ٹرک لے کر، کوئی کچھ لے کر، کوئی کسی حال میں، کوئی چیز لے کر، کوئی خیمے لے کر، بس گزر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ چھوٹے سے سیٹ اپ میں، ایک مسجد کے حوالے سے، ایک وزٹ اور ایک سٹنگ میں ہم نے اللہ کی توفیق سے، آپ حضرات کی معاونت سے 21 روپے خرچ کر کے یوں لگا جیسے ہم نے مذاق کیا ہے۔ 21 لاکھ روپے خرچ کر کے یوں لگا جیسے مذاق کیا۔ ہم نے ان کو اور ترسا دیا۔ 50 آدمیوں کا راشن اور 150-200 لوگ جمع ہیں۔ اے اللہ، منع کریں تو مصیبت، دیں تو کہاں سے پورا کریں، نہیں دیں تو انہیں جواب کیا دیں، بلایا کیوں ہے؟ بھائی ہم نے تو 50 آدمیوں کو بلایا تھا، ان کو ٹوکن دیے تھے، کہا دینے کے لیے بلایا تھا، ہم بھی لینے کے لیے آئے ہیں۔ بچے علیحدہ، عورتیں علیحدہ، مرد علیحدہ، بوڑھے علیحدہ، جوان علیحدہ، بلا مبالغہ 200-250۔ یہ آپ کو ایک مین گیٹ بتا رہا ہوں جہاں لوگوں کو معلوم ہے کہ بھائی اس ادارے سے، اس فلاحی ادارے سے، اس مدرسے سے، اس خانقاہ سے، اس بڑے گھر سے، یہاں سے کچھ لوگوں کو راشن مل جاتا ہے، تو اب وہاں پر قطاریں لگی ہوئی ہیں، صبح سے شام تک لوگ بیٹھے ہیں، جو مرضی دے دیجئے، لقمہ دے دیں، 100 روپے دے دیں، 50 روپے دے دیں، 1000 روپے دے دیں، راشن دے دیں، خیمہ دے دیں، نیٹ دے دیں، کچھ کپڑے دے دیں، پرانے دے دیں، نئے دے دیں صحیح، وہ لائنیں لگی ہوئی۔ جہاں پر میرا آپ کا دن میں بیٹھنا رکنا ممکن نہیں، وہاں آدمی اپنی فیملی کے ساتھ رات بھر سو رہا ہے۔
جہاں مچھروں کی وجہ سے دن بھر بیٹھنا ممکن نہیں ہے، رکنا ممکن نہیں ہے، وہاں اپنی فیملی کے ساتھ خیمے میں ہیں، گزارا کر رہے ساری رات کھجا کھجا کے، ساری رات کھجا کھجا۔ کوئی بھی پورا نہیں پڑھ سکتا، صرف ایک تسلی کے لیے، صرف ایک اطمینان کے لیے۔ ہم بھی اپنے ساتھ 200 نیٹ لے گئے تھے، ایک جگہ پر 100 نیٹ ہم نے دے دیے۔ ہم نے ان سے کہا کیسے تقسیم کریں گے، یہاں تو ہزاروں کا مجمع ہے۔ کہتے ہمارے پاس اس کی حکمت عملیہ، فکر نہ کریں۔ وہ کیا حکمت عملیہ؟ ہمارے سامنے کہنے نہیں، آپ کے سامنے دیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے کہا راشن، کہتے آپ کے سامنے دیں گے 200, 250, 300 آدمیوں کو راشن۔ کہتے یہ سمجھ میں آتا ہے اگر آپ ہماری بات مانیں تو راشن دیں گے آپ کے سامنے، لیکن نیٹ دیں گے رات میں۔ میں کہا یہ کون سی حکمت ہے آپ کے پاس کہ رات میں نیٹ دیں گے؟ کہتے ہماری حکمت عملی ہے، آپ سمجھ لیجئے، قبول کر لیں، آپ لے کر آئیں، مجبور کریں گے تو آپ کی مان لیں گے، کیونکہ وہ سارے اعتماد والے، سنجیدہ، سمجھدار اہل علم حضرات ہیں، اس لیے یہ بے تکلف گفتگو چل رہی تھی، یہ بے تکلف گفتگو اس لیے چل رہی تھی۔ کہتے آپ کہیں گے تو ابھی دے دیں گے بھائی، کوئی کھانے کی چیز تھوڑی ہے، آپ کہیں گے ابھی دے، لیکن ہم نے ترتیب بنائی ہے رات کو دیں گے۔ میں کہا بھائی کوئی حکمت تو سمجھاؤ بھائی، رات میں نیٹ دے کیوں دیں گے؟ کہا ہم اپنے ساتھ یہ 100 نیٹ لے کر اور اپنے کام کرنے والے خدمت گزار لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیز دن کی ہے دن میں تقسیم کرتے ہیں، رات کی ہے وہ رات میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو کہا طریقہ کار یہ ہے، نیٹ لے کر جاتے ہیں رات کو 10 بجے کے بعد، رات کو 10 بجے کے بعد۔ پھر جو دیکھتے ہیں جو مرد یا عورت، بوڑھا یا بوڑھی کھجا رہا ہوتا ہے اور نیٹ نہیں ہوتا، اسے اٹھاتے ہیں، کہا یہ لے لو۔ کہا اس وقت تو پتہ نہیں کس کے پاس 18 جمع ہو گئی ہوں اور کس کے پاس 24 جمع ہو گئی ہوں۔ تو کہا رات کو ڈھونڈتے ہیں بستیوں میں، سنت ادا ہو جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آج کوئی میری بستی میں پریشان تو نہیں ہے، کوئی میری بستی میں بھوکا تو نہیں ہے، کوئی میری بستی میں پریشان حال تو نہیں ہے، جو رو رہا ہو، جو تڑپ رہا ہو، جس کے بچے بلک رہے ہوں۔ تو کہا رات کو ڈھونڈتے ہیں۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی راحت ہوئی کہ اللہ کسی کے مال کو کوئی ایسے استعمال کر رہا ہے۔ دعا نکلی کہ اللہ آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جنہیں مال مفت دلے بے رحم، فری کا مال ہے، یہاں بھی لگاؤ، یہاں بھی پھینکو، یہاں بھی پھینکو، اسے بھی دو۔ نہ بھائی کون ہو، پرچی دکھاؤ بھائی، آپ کی ضرورت ہے تو ضرور لے لو، پرچی نہیں ہے تو نہیں بھائی، آپ سسٹم میں نہیں ہے، سسٹم میں آ جاؤ۔ کہا جی ایک راشن دے رہے ہیں، اتنی سسٹم اور پرچیاں اور یہ اور وہ، کیا قصہ ہے یہ؟ کہا بھائی اگر ہے تیرے پاس تو کسی اور کو دے دے، نہیں ہے تو بھائی تو لے لے۔ تو مجھے بہت سکون ہوا، اطمینان ہوا کہ جب ایک چند 100 روپے کی چیز کے بارے میں اتنی احتیاط ہے تو اللہ تیرا احسان ہے، باقی لاکھوں روپے میں بھی احتیاط ہو جائے گی۔ تو کہا رات کو، پھر اگلے دن فون آیا، پھر اگلے دن تصویروں کا زمانہ ہے بھائی، میڈیا کا زمانہ ہے، پھر اگلے دن تصویریں آ گئیں کہ دیکھیں انہیں اٹھایا اور انہیں دے دیا، یہ کھجا رہا تھا، اس سے کہا بھائی تم لے لو بھائی۔ جس کے پاس مچھردانی تھی، کہا نہیں بھی تیری مہربانی بھائی، دیکھ یہ مر رہا ہے، یہ کھجا رہا ہے، اب تجھے ایک اور دے دیں، اور اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اٹھانے پر باقی بھی تو کوئی اور اٹھا ہوگا نا، کہ بھائی آپ کی مہربانی، آپ مچھردانی لے کر آئے ہو۔ مچھردانی میں سے ہی کہتا ہے کہ ایک مجھے بھی دے دیں۔ کہا آپ کو چاہیے، مچھروں کو چاہیے، آپ کو دے دیں، مچھروں کو دے دیں، یہ مچھردانی کے اندر ہے بھائی تو کہا رکھے گا کہاں؟ کہا اس مچھردانی کو مچھردانی کے اندر رکھوں گا، اس مچھردانی جو نئی مچھردانی مانگ رہا ہے یہ کہاں رکھے گا؟ کہا یہ مچھردانی کے اندر رکھوں گا تاکہ مچھروں سے یہ دانی محفوظ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، ایک ایک لقمے کے لیے اس وقت میرے اور آپ کے مسلمان بھائی پریشان ہیں۔ دوسری بات عجیب، مسلمان چاہے بے دین بھی ہو لیکن اسے پھر بھی اپنے اہل خانہ کے پردے کا خیال رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ نمازی ہوگا، ضروری نہیں کہ داڑھی والا ہوگا، اگر وہ مسلمان ہے
تو اس کے یہاں پردہ یہاں گھسا ہوا ہے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیویوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے حجاب، پردہ، اہتمام. تو وہاں پر مسلمان عام طور سے روڈ کے کنارے نہیں آتے اپنی فیملیوں کے لیے. تو روڈ کے کنارے ساری فیملیاں آباد ہیں جو ہندو ہیں، اور پتہ ایسے چلتا ہے کہ ان کی عورتوں نے یہاں تک چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تو بغیر پوچھے پتہ چلتا ہے کہ ہندو فیملی ہیں. جو بات بتانی آپ کو مقصود ہے وہ یہ کہ ہندو فیملیاں پریشان ہیں کہ بتاؤ میں مسلمانوں ہم بھی انسان ہیں تمہارے نزدیک یا نہیں. ہندو فیملیاں کبھی مسلمانوں یہ حال تو آ گیا، سفر آ گیا، سیلاب آ گیا، پریشانی، یہ مسائل، یہ مسلمان ہمیں بھی انسان سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کہا بھائی سمجھتے تو ہیں. کہا پھر ہمیں تو کوئی امداد نہیں دے رہا، اس لیے کہ ہم ہندو ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں. تو بھائی ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے انسان سمجھ لو. جو بھی مسلمان آتا ہے وہ خیموں کو دیکھتا ہے، بھائی مسلمانوں کے خیمے لبے سڑک نہیں ہیں، عورتیں لبے سڑک نہیں بیٹھی ہوں گی، بچیاں لبے سڑک نہیں بیٹھی ہوں گی، بیویاں لبے سڑک نہیں بیٹھی ہوں گی. تو بھائی یہ ہندو ہیں، نظر بھی آتا ہے، پتہ بھی چلتا ہے، ان کے وضع قضا سے ہی پتہ چلتا ہے. اور مسلمان رہبر بھی بتا رہے ہوتے کہ بھائی مسلمان نہیں ہندو. تو وہاں کوئی نہیں رکتا، کوئی دینے کو تیار نہیں، کچھ دینے کو تیار نہیں، کرے نہیں کبھی مسلمانوں کو پورا نہیں ہو رہا. تو پھر جو ہمارے رہبر تھے انہوں نے کہا بھائی یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے ہمارے علاقے میں کہ ہندو ناراض ہیں، اقلیت میں ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ہنگامہ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں. تو لیکن تو جو 2-2.5-3 لاکھ روپے ہمارے پاس صاف مال کے تھے. اچھا میں آپ کو مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی فقہی مسائل کی بنیاد پر مسلمان ہی زکوٰۃ دے گا، غیر مسلم نہیں دے گا. مسلمان کو ہی دے گا، غیر مسلم کو نہیں دے گا. نہ مسلمان زکوٰۃ دے گا، نہ مسلمان ہی زکوٰۃ دے گا، مسلمان کو ہی دے گا، نہ غیر مسلم زکوٰۃ دے گا، نہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دے گا. تو اب ہندو پر کسی مسلمان کی زکوٰۃ خطرے پڑ جائے تو بھی جو صاف مال ہاتھ میں تھا وہ صرف ان کے لیے مختص کیا کہ بھائی ان ہندوؤں کو دو، ان کی ضروریات پوری کر دو، کوئی اور آئے گا پھر اس سے کہہ دینا. ہم جس انتظام کے ساتھ آئے تھے، صاف پیسوں کے ساتھ، ہمارے پاس یہی ہے بھائی. تو بھی کم از کم ان 2-4-10-20 کا تو کام ہو جائے. کہیں یہ بات سرکولیٹ ہونے سے تو رکے کہ مسلمان ہمیں انسان نہیں سمجھتے، ہم بھوکے مر رہے ہیں مسلمانوں کو دے رہے ہیں. بھائی مسلمانوں کو بھی دیں. اس وقت تو انسانی ہمدردی ہے، اس وقت صرف مسلمان ہونا یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، بلوچستان میں بھی بہت سارے ہندو ہیں، لیکن عجیب بات بتاؤں آپ کو عجیب بات یہ، اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، سندھ کا ہندو اور مسلمان میں فرق ہے. سندھ کے ہندو اور مسلمان میں فرق ہے، وہ شکل صورت سے اس کا امتیاز ہوتا ہے. بلوچستان میں کوئٹہ تک، چمن تک جو بھی ہندو ہیں اس کے اور مسلمان کی وضع قضا میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. ہندو بھی داڑھی رکھتا ہے، ہندو بھی ٹوپی پہنتا ہے، ہندو بھی تصویر رکھتا ہے، اور ہندو بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتا ہے. تو وہاں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے مسلمان کون ہے ہندو کون ہے. تو اس لیے وہاں کام چل گیا، تو وہاں کام چل گیا ہے بلوچستان میں کہ بھئی جس کو بھی امداد پہنچ گئی تو بعد میں پتہ چلا کہا بھئی ٹھیک ہے اب نیت کر لیں کہ بھئی صاف پیسوں کی زکوٰۃ تو ادا ہوئی نہیں. تو بہرحال بھائی یہ وہ چند گزارشات آپ حضرات سے اس لیے عرض کرنا مقصود ہے. آخر میں 2-3 منٹ کی ایک بات وہ آپ کو بتانے کے لیے سارا خلاصہ بتایا. وہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، دیکھو بھئی اچھی طرح ذہن میں رکھو، میں اور آپ خربوں ڈالرز بھی کام کر لیں تو بھی ناکافی ہے، اور صرف ہاتھ اٹھا کر صرف دعا کر دیں یہ بھی ناکافی ہے. کافی کچھ نہیں ہے، کوشش ہے، بھاگ دوڑ ہے. ہم اپنی بساط کے مطابق کرتے رہیں گے. کوئی دکانداری تھوڑی ہے کہ زیادہ اور کم اور یوں اور وہ، نہ. ہم تو اللہ کو دوڑ کر دکھا دیں، چل کر دکھا دیں کہ اللہ میں ہمیں فکر ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو استعمال کر لیں، ہم استعمال ہو جائیں گے. ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے اللہ کو پیش کر دیں کہ اللہ تھوڑا زیادہ کم، اور 10 ٹرک اور 50 ٹرک اور 2 ارب اور $2,000 کیا ہے یہ. ہمیں تو اس کا احساس ہو کہ بھئی ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے، زیادہ اور کم کا ایشو نہیں ہے، جو کر سکتے ہیں کریں گے، کرتے رہیں گے. تو بھائی اس کے لیے 2 گزارشات ہیں آپ حضرات سے. آپ حضرات بھی اپنے ہاں بات چلائیں، اس کا ذہن بنائیں، اور اس کے لیے جہاں کوشش ہو کوشش کریں. وہ کوشش یہ ہے
کہ بجائے انڈیویجل حیثیت میں جو جہاں بیٹھا ہے وہاں دینے کے بجائے اس کی ترغیب چلائیں کہ بھئی جہاں کہیں بھی کوشش کرنی ہے وہاں خیمہ بستی قائم کریں، ان مسلمانوں کو قریب کریں، دیندار بنائیں، مسلمان بنائیں، مسجد کی عارضی طور سے جگہ بنائیں، ان کے بچے بھی فارغ، مرد بھی فارغ، عورتیں بھی، سب کچھ فارغ، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، صبح سے شام تک سوائے اس کے کہ روڈوں پہ بیٹھے، خیمہ بستیوں کو وجود دیں۔ میں اور آپ تو بات چلا سکتے ہیں نا بھائی، ہم تو کمزور لولے لنگڑے لوگ ہیں، آواز لگائیں، شور کریں، اور بھائی جس کے پاس پانی ہوگا وہ آ کے ڈال دے گا، آگ بجھ جائے گی، تو آواز تو لگائیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، کسی کو سمجھا تو دیں، بتا تو دیں بھائی آگ لگی ہوئی ہے۔ کہا جی آپ خاموش کیوں ہیں؟ کہا جی میں تو آگ بجھا نہیں سکتا۔ اللہ کے بندے تجھے اللہ نے زبان تو دی ہے، شور تو کر کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ کہا جی میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ تو کہا کسی کے کرنے سے نہیں ہوگا، اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا، تم سبب اختیار کرو۔ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، کر تو تم کچھ نہیں سکتے، لیکن تم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا کہ آواز لگائی نہیں لگائی، تم نے شور کیا نہیں کیا۔ اچھی میں اس شیر کو کیسے مار سکتا تھا، گاؤں میں گھس رہا تھا، میں بھی خاموش رہا، پہلے اس نے مجھ پر حملہ کیا، پھر شہر میں گھس گیا، بھائی شور تو کرتا، کہا میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سنا ایسا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ جب سانپ اور بچھو ہو تو آدمی سوچتا نہیں نہیں میرے کرنے سے ہوگا، اور یہاں کہتے ہیں میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ دو ترازو کیوں ہیں؟ یہاں بھی کرنے سے ہوگا، یہاں بھی آواز لگانے سے ہوگا، یہاں بھی بھاگ دوڑ کرنے سے ہوگا، جہاں جہاں ریسورسز ہیں آواز لگائیں۔ وہ آواز کیا لگانی ہے؟ دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جو کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ منظم انداز میں کام کرے، وہ منظم انداز میں کام کرے، کسی کو ساتھ لے کر کرے، کسی کے ساتھ مل کر کرے، تاکہ تھوڑے عرصے میں زیادہ کام ہو جائے۔ اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم، آپ مجھ سے پہلے بہت کچھ دے کر آ گئے، پھر وہ لوگ لائنوں میں کھڑے، میں بھی وہاں دے کر آ گیا۔ وہاں پر دو حصے، ایک پانی سے ادھر اور ایک پانی سے ادھر۔ پانی سے ادھر لوگ کھا کھا کر مست ہو رہے ہیں، اور پانی سے ادھر فاقوں سے مر رہے ہیں۔ میں نے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے، ہم بھی کوشش کر کے مقامی لوگوں کے ساتھ، ابھی بھی وہاں پر 6 اور 7 فٹ پانی موجود ہے۔ اگر آپ روڈ پہ اوپر 3 اور 4 فٹ پانی موجود ہے، 2 فٹ پانی موجود ہے، اگر آپ کو وہاں پر انہوں نے مٹی کا ڈھیر لگایا ہوا ہے کہ بھائی یہ سڑک ہے، آپ ذرا زگ زیگ ہوں گے تو پھر بحری جہاز کی اور کشتی کی دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ پانی پر سفر کی دعا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی کہا یہ سڑک ہے، آپ کو سڑک نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ جو مڈھیر لگائی ہوئی ہم نے یہ سڑک ہے، اگر ذرا دائیں بائیں ہوں گے، زگ زیگ ہوں گے تو 6 فٹ پانی ہے ادھر، اور کوئی نکالنے والا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاں آپ بتا رہے ہیں زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیجیے، جیسے بتا رہے ہیں گاڑی یہیں رکھیے، بس اسی روڈ پہ چلیے، کنارے پہنچ جائیں۔ تو ان گناہگار کانوں سے وہاں پہنچنے کے بعد، پانی کی اس جانب پہنچنے کے بعد کہا مولوی صاحب یہاں سے لے کر، اور کتنا بڑا ایریا ہوگا، یہاں سے لے کر جیسے اللہ والی چرنگی تک، کہا اتنی دور جاتے ہیں تو وہاں سے 1 لوٹا پینے کا بھر کر لاتے ہیں، اور وہ پانی گھٹنوں گھٹنوں بھی اور پیٹ پیٹ پانی بھی ہے، اور اس پانی کے اندر کیڑے بھی ہیں اور سانپ بھی ہے۔ کہ اگر یہ اطمینان ہو کہ پانی ہمارے بچے عورتیں چلی جائیں گی اور پانی لے کر آ جائیں اور اندر سانپ نہیں کاٹے گا تب بھی چلے جائیں، لیکن خوف یہ ہے کہ بھئی جا بھی رہے پانی لینے، واپس آ بھی سکیں گے نہیں۔ پوری فیملی ایک آئی، خشکی سے آئی، انہوں نے ہم سے کہا، بلوچ فیملی تھی، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ کنارے، روڈ تھا، آپ لوگ کنارے ہو جائے۔ تو میں کیونکہ اجنبی آدمی تھا، میں سمجھ نہیں سکا کہ بھئی اتنی سی جگہ ہے، یہ کہاں جائیں گی، آگے پانی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہاں سے پانی میں اترنا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے عورتوں پر آپ کی گیلے کپڑوں پہ نگاہ پڑے، آپ علیحدہ ہو جاؤ۔ تو ہم 4-5 لوگ جو کھڑے تھے، ہم پھر دوسری جانب منہ کر کے کھڑے ہوئے، پھر ہماری پشت کی جانب سے وہ عورتیں بھی اور مرد بھی اور بچے ان کی گودوں میں، وہ گھٹنوں تک اور ناف تک پانی میں سے گزر کر پھر وہ دور چلے۔ کہا جب ہم پانی میں اتریں گے، ہم نہیں چاہتے آپ ہمیں دیکھیں، ہماری عورتوں کو دیکھیں، اور ہمیں سمجھ میں نہیں کرتا آپ لوگ ادھر ہو جائیں۔ ہم نے کہا بھئی یہ کون سی ایسی جگہ ہے بیابان میں کہ ہم ادھر ہو جائیں اور آپ ادھر جائیں گے؟ تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ انہیں پانی میں اترنا تھا، پانی سے اتر کر پھر انہیں اپنی بستی میں جانا تھا۔ خیمہ بستی کی ترتیب بنائیے، آواز لگائیے، محنت کیجیے، فائدہ کیا ہوگا؟ اس خیمہ بستی کے حوالے سے دینے والے بھی
صحیح جگہ پہنچا دیں گے، لینے والوں کو ہی پتہ چلے گا کہ خیموں میں کتنے راشن پہلے سے موجود ہیں، کیا ضروریات ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے مرد نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنی عورتیں گھروں میں نماز کا اہتمام کر رہی ہیں خیمے کے اندر. اور جب تک وہ ہیں تو کم از کم ان 10 20 50 گھرانوں کا تو مستقل انتظام ہو سکتا ہے. انہیں تو میں اور آپ مانگنے سے بچا سکتے ہیں، ہم انہیں پابند کر سکتے ہیں. بھائی جب تک تمہاری ضروریات ہیں تو ہم تمہاری ضروریات کو دیکھیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم دیہاتیوں کے بھائی ہیں اور دیہاتی ہمارے بھائی ہیں. ایک صحابی آیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس دیہات سے سبزیاں لے کر، فرمایا یہ ہمارا دیہاتی بھائی ہے اور ہم اس کے شہری بھائی ہیں. تو دیہاتیوں کا دین شہریوں کے ذمہ ہے، دیہاتیوں کا دین شہریوں کے ذمہ ہے. اللہ نے ایسا نظام بنایا، دیہاتی کو شہری کے ساتھ جوڑ دیا، شہری کو دیہاتی کے ساتھ جوڑ دیا، عالم کو جاہل کے ساتھ جوڑ دیا، جاہل کو عالم کو، غریب کو امیر کے ساتھ جوڑ دیا، امیر کو غریب کے ساتھ جوڑ دیا، طاقت والے کو کمزور کے ساتھ جوڑ دیا، کمزور کو طاقت والے. سب کا ملا جلا سا کام ہے، یہ ایسا مکسچر ہے. تو کہا یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں. جب آپ علیہ السلام کے پاس آتا تو تازی سبزیاں لے کر آتا دیہات سے. آپ علیہ السلام سے شہر کی جو مصنوعات ہوتی، کوئی تحفہ، کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی عطر، کوئی خوشبو، کوئی رومال، وہ دیتے. اور وہ آپ علیہ السلام کہا یہ دیہات سے ہمارے لیے خیال کرتا ہے، ہم شہری چیزوں کا اس سے خیال کرتے ہیں. تو یہ ہماری ضروریات ہے، ہماری ضروریات ہے. ان کو دین پہنچانا، ان کی ضروریات، یہ ہماری ضروریات کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اس لیے بھائی دو باتوں میں سے اس کا اہتمام، پہلی بات کہ خیمہ بستی کو رواج دیجیے، اپنی اپنی مساجد میں اپنے اپنے لوگوں کو بتائیے کبھی منظم انداز میں کام کرنے کے لیے. یہ کم از کم 1.5 سال کی کہانی ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. 6 فٹ پانی ہے، گورنمنٹ بھی نہیں نکال سکتی. پانی نکالے گی تو نکالے گی کہاں؟ ایک آدمی ہم کہا مولوی صاحب یہاں پر، میں میرپور خاص کی بات بتا رہا ہوں جو ہمارا رہبر تھا، کہا میرے پاس 200 ایکڑ زمین پر پانی کھڑا ہے، میں 6 مہینے تک وہاں کاشت نہیں کر سکتا، اور 60 لاکھ روپے میرے گھر سے اور تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا میری ٹرن اوور تھا، وہ سب ضائع ہو گیا. ایک آدمی کا. اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی ایکڑوں میں زمین ہے، سب زیرو ہو گئی. یہ ایک شہر کی بات بتا رہا ہوں جہاں اربوں روپے ضائع ہو گئے، ملک کی بات نہیں بتا رہا. تو جس آدمی کے متحمل ہے تو کروڑوں روپے ضائع ہونے کے بعد پھر بھی جی رہا ہے وہ، اور جس آدمی کی یہی جمع پونجی تھی اب وہ کیا کرے گا؟ پھر چوری پہ آئے گا، ڈاکے پہ آئے گا، قتل و غارت پہ آئے گا، چھینے چپٹی پر آئے گا. تو بھائی اس سے پہلے کہ یہ سارا نظام ہماری آپ کی غفلت کی وجہ سے خراب ہو، تو بھائی دو باتوں میں سے ایک بات خیمہ بستی میری امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. دوسری اور آخری بات یہ کہ بھائی جس کو موقع ملے، جو ریسورسز ہوں، ایک دفعہ خود جا کر دیکھ کر آئے، تاکہ جو دیکھنے سے بات سمجھ میں آئے گی وہ بیانات سے سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی بھائی جو لوگ سفر میں ہمارے ساتھ اتوار کے روز تھے، ان سے اہم اور ضروری مشورہ کرنا ہے، وہ دعا کے بعد تشریف لے آئیں. صرف وہی انہی حضرات کو تکلیف دے رہے ہیں جن حضرات نے اتوار کے روز سندھ کا سفر کیا تھا. ان سے متعلق کچھ ضروری معلومات دینی بھی ہیں، لینی بھی ہیں. تو اس لیے صرف وہی حضرات، اس لیے کہ بیان نہیں ہے، دعا کے بعد صرف وہ حضرات جو اتوار کے روز 20-25 ساتھی سفر میں ساتھ تھے وہ قریب تشریف لائیں، ان سے ضروری گفتگو کرنی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.